السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اس وقت ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور افغانستان میں تو زلزلے سے گویا قیامت ہی آ گئی ہے۔ ایک ساتھ 800 اموات اور اس کے علاوہ تو لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ، اور ہمارا ملک بھی اس قیامت میں کم نہیں رہا ہے۔ سیلاب نے بہت سے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اتنی ساری جانیں چلی گئی ہیں، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے، سامان کا کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ ایک طرح سے یہ قیامت ہی ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ ایک 7 سالہ بچی کے ساتھ مرنے کے بعد بھی غلط ہوا ہے۔ جب اس طرح کے عمل زمین پہ ہوں گے تو پھر آسمان سے قہر نہیں برسے گا۔ ہم لوگ آخرت کو بالکل ہی بھول چکے ہیں، بالکل ہی۔ ویسے قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اب یہ بھی زمین پھٹ رہی ہے، آسمان، بادل پھٹ رہے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ بادل کبھی پھٹتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن اب دیکھ رہی ہوں وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ جو سنا تھا کہ بھی یہ قیامت کے قریب ہی ہوں گی یا قیامت میں ہوں گی، وہ تو قیامت سے پہلے ہی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام لوگوں کو جن کا نقصان ہو چکا ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، چاہے وہ مالی ہو یا انسانی جان کا ہو، اور افغانستان والوں کو بھی جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اللہ پاک ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسری بات کہ آپ لوگ کہتے ہیں زرتشم کا سچ جلدی سے سب کے سامنے آ جائے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں کر رہی ہیں ایسا یہ وہ، تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی کہانی راز کے بغیر، سسپینس کے بغیر اچھی لگتی ہے؟ یہ چیزیں کسی بھی کہانی کی خوبصورتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس خوبصورتی کو انجوائے کریں۔ ڈیفینیٹلی جو آنے والا سین ہوگا جس کی آپ سب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں کہ پڑھ کے آپ لوگوں کو چس آ جائے گی۔ ایسا کوئی ڈومیسٹک سین آنے والا ہے جو بندہ آپ کو ابھی خاموش نظر آ رہا ہے نا، یہ بندہ، میں اس کے اباؤٹ ایک لائن لکھتی ہوں کہ وہ ایک خاموش سمندر ہے، ٹھیک ہے؟ چلتا ہوا پانی کبھی بھی اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک ایک ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زحال خان افندی کی جو مثال ہے اس ٹھہرے ہوئے پانی، ٹھہرے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ جو ایک ہی دفعہ میں اٹھتا ہے، اور جب اٹھتا ہے نا تو وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے کے واپس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو ڈونٹ وری، آنے والے سین آپ کو بہت مزہ کروانے والے ہیں، کہانی ہماری اور مزید خوبصورت ہونے والی ہے، بس آپ لوگ انجوائے کرتے جائیں، بہت سارے دھماکے جو بھی ہونے باقی ہیں۔ ٹارگٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، کمنٹس کا، لائکس کا اینڈ سبسکرائبرز کا کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ اب میں سوچ رہی ہوں کہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہوا کرے گا تو ایپیسوڈ آیا کرے گی، ادروائز نہیں۔ اپنی طرف سے میں اتنی ساری چیزیں مینیج کر کے آپ لوگوں کو پھر بھی ایپیسوڈ دے رہی ہوتی ہوں، لیکن سائلنٹ ریڈرز بالکل بھی رسپانس نہیں کرتے، آئی ڈونٹ نو وائی۔ یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں جو میں کسی پوسٹ میں نہیں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ انہی ایپیسوڈز کے سٹارٹ میں ہی کر سکتی ہوں، سو میں نے کر لیا۔ کائنڈلی سائلنٹ ریڈرز ان کے اوپر عمل کیجیے گا اینڈ اپنے رسپانس بہتر کریں، یہ کسی بھی رائٹر کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہو سکتی ہے۔ مشی خاموش سی پچھلی نشست پر بیٹھی، خود کو اب بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کی حالت اس وقت اپنی ہی سمجھ سے باہر تھی۔ اس کی خاموشی پر برلاس کو اس کی اور پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار بیک ویو مرر میں سے اسے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ مشی آپی، کچھ بتائیں تو، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ وہ ازحد فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ بچے اپنے چاکلیٹی کیک میں مصروف، کپڑوں کو گندا کر رہے تھے۔ انہیں فل آزادی ملی ہوئی تھی کپڑے گندے کرنے کی، ورنہ تو اتنی سی عمر میں صفائی نصف ایمان ہے۔ بہت اچھے سے ان کی ماں
ان کو سکھا رہی تھی۔ مشی نے اس کے سوال پر سر دھیرے سے نفی میں ہلایا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ برلاس نہیں بول سکا آگے۔ اسے اب معاملہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور یاقوت کا نمبر ڈائل کرتے کال کی۔ کال لہروں میں سفر کرتی ہوئی پاشا انڈسٹری میں موجود یاقوت کے موبائل پر چمکی تھی۔ اس کا موبائل اس وقت سائلنٹ پر تھا اور وہ خود اس وقت میٹنگ ہال میں کھڑا بول رہا تھا۔ اسے سننے والے اس وقت 50 کے قریب لوگ تھے اور سب کے سب ملائیشیا کے ٹاپ بزنس ٹائکونز تھے۔ وہ سب کے سامنے کھڑا اپنی پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ ہال میں ذیحال خان افندی بھی موجود تھا۔ برلاس نے دوسری بار بھی اسے کال کی لیکن یاقوت کا دھیان ہی اپنے موبائل کی جانب نہیں جا سکا۔ برلاس نے موبائل سائیڈ میں رکھتے ایک نظر مشی کو دیکھا جو باہر کی جانب دیکھتی اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کر رہی تھی۔ برلاس خود ہی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آخر کرے تو کرے کیا؟ وہ لوگ تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گئے تھے۔ گاڑی کے رکتے برلاس نیچے اترا۔ اس نے انتظار کیا مشی آئے گی باہر، لیکن وہ تو ویسے ہی شل ساکت بیٹھی تھی۔ وہ گھوم کر اس کی جانب آیا اور دروازہ کھول کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ مشی آپی! اسے بیٹھے دیکھ برلاس نے دھیمی آواز میں اسے پکارا، اس آواز پر جیسے وہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی۔ گھر آ گیا؟ برلاس نے جیسے اسے احساس کروایا۔ مشی نے ایسے گھر کی جانب دیکھا جیسے وہ اس جگہ سے انجان ہو۔ وہ احساس ہونے پر دھیرے سے نیچے اتری اور اندر جانے لگی۔ اسے ایسے جاتے دیکھ برلاس وہیں کھڑا رہا، پھر اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو باری باری گاڑی سے نکالا، زامل کو اتار کر سیڑھیوں پر چھوڑا اور زالے کے ساتھ عبدالباری کو گود میں اٹھا کر ساتھ ان کی چیزیں بھی اٹھا لی جس میں چاکلیٹ کیک، غبارے، پیسٹریز، اسٹیکرز جو اب ان کی گاڑیوں پر لگنے والے تھے اور لالی پاپ سب کے ہاتھوں میں۔ زامل انتظار کر رہا تھا کہ اس کا تا اسے بھی گود میں لے گا لیکن اس کی گود تو فل ہو چکی تھی۔ برلاس نے اپنے دونوں بازو پر بیٹھے گپو سے بچوں کو دیکھا، پھر زامل کو۔ چلو میرا جوان بیٹا، اب آگے لگو، میں ان دو کو لے آؤں۔ اس کی بات سمجھتے زامل سمجھداری کا مظاہرہ کرتے گھٹنوں کے بل جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتا اندر بھاگنے لگا۔ برلاس اس کے پیچھے ہی تھا۔ لاؤنج میں آتے برلاس کی خالی نظر لاؤنج پر پڑی۔ مشی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔
نہ صرف گئی بلکہ دروازہ بھی بند کر لیا تھا۔ اب براہ سر کھجاتے ہوئے کبھی اس کے بند دروازے کو دیکھے تو کبھی بچوں کو جو گندے ہوئے اس کا منہ تک رہے تھے۔ تا کے ساتھ کوئی خاص دشمنی ہے نا، اتنے گندے کپڑے کر لیے، اب نائی نہیں کون کروائے گا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے ان بچہ پارٹی کو ڈانٹ رہا تھا جو منہ میں ایک ایک انگلی لیے اچھے بچوں کی طرح اپنے تا کو سن رہے تھے، ایسے جیسے کلاس میں بیٹھے ہوں۔ برلاس نے اپنے کف کھول کر موڑے اور خود کو ایک ماں تصور کرنے لگا جس کے 3 بگڑے بچے تھے۔ وہ جا کر ایک ٹب میں پانی بھر کر لایا اور لاؤنج کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ ٹب کیا تھا، ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول تھا جو برلاس ان کے لیے لے کر آیا تھا۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی نکر پہناتے جیسے ہی پانی میں چھوڑا، تینوں کے تین خوشی سے ہاتھ پیر مارتے چیخنے لگے۔ برلاس نے عبدالباری کو پکڑ رکھا تھا کیونکہ وہ خود بیٹھ نہیں سکتا تھا، باقی زامل زالے تو خود سے کھیلنے لگے تھے۔ تا نائی نائی، زامل اپنے ننھے سے ہاتھ کے اشارے سے اپنے تا کو بھی اسی سوئمنگ پول میں بلانے لگا، جس پر برلاس کو ہنسی آنے لگی۔ بیٹا میں آ گیا نا، تم لوگوں کا سانس بند ہو جائے گا، چوزے سے ہو تینوں۔ وہ تینوں پر پانی مارتا اور ہنسانے لگا۔ اس کا ان بچوں سے کوئی ایک رشتہ نہیں تھا، اگر کہیں کہ وہ ان کا باپ تھا، کیونکہ وہ اسی کی طرح ان کا احساس کرتا تھا۔ اگر کہیں وہ چاچو تھا تو وہ اسی طرح ان کے لاڈ اٹھاتا تھا، اور اگر کہیں وہ ان کا بھائی تھا تو وہ ان کے ساتھ ہی بچہ بن جاتا تھا۔ عمر چاہے جو بھی ہو، اس کی محبت اپنوں کے لیے بے مثال تھی۔ برلاس شاہ شروع دن سے ایک انوکھی شخصیت رہا تھا۔ جو محبت، لاڈ، پیار اسے اپنے بھائیوں سے ملا تھا، آج وہی لاڈ پیار دگنا کر کر وہ ان کے بچوں کو لوٹا رہا تھا۔ ڈڈا زالے اپنے گپو سے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے کر باری باری عبدالباری پر ڈال کر اسے جیسے نہلانے لگی۔ برلاس کو یہ کھیل بڑا دلچسپ لگا کیونکہ زالے کے ہاتھ کی ننھی سی انگلی میں عبدالباری کے نام کی انگوٹھی اب بھی تھی، جو اس کے بڑے ہوتے زحال اور بڑی انگوٹھی کروا لیتا تاکہ اس کی انگلی میں پھنسے نہ۔ برلاس وہیں بیٹھا ان دونوں کا مستقبل سوچ رہا تھا جب اسے شرارت سوچی۔ اس نے دونوں ہاتھ کی اس طرح ایک پک لی اور خود میں ہنسنے لگا۔ بڑے ہو جاؤ تم دونوں، البم بنا کر دوں گا ان تصویروں کا۔ سو فنی۔ وہ خود میں ہی ان تصویروں کو دیکھ ہنستا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں جمل 2 گارڈز کے ساتھ کالج سے چھٹی ہونے پر گھر آ گئی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی بچوں پر پڑی
قدم وہیں رک گئے۔ وہ لوگ مل کر لاؤنج کی تباہی اٹھا رہے تھے۔ ماں، نائی نائی! اپنی ماں کو دیکھ زامل زالے دونوں چیخنے لگے تھے۔ عبدالباری بھی ساتھ ہی چیخنے کی کوشش کرتا یا کرتا رہا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بیگ صوفے پر رکھتی ان کی جانب آئی۔ اس وقت وہ خود یونیفارم میں تھی۔ مما، نائی نائی! زامل اسے اپنی مٹھی میں پانی بھر کر دکھاتا بتانے لگا۔ برلاس تو ایک دم سے اچھا بچہ بنتا سائیڈ ہو گیا۔ پتہ تھا اب اس کی بھابھی پلس بہن پلس ماں اسے بھی ان کے ساتھ ہی درمیان میں گھسیٹنے والی تھی۔ میری جان کے ٹکڑے، نائی نائی کہہ رہے جلدی سے مما سے پیار لو، کوئک! وہ خود ہی گیلے فرش پر بیٹھتی ان بچوں کا منہ چومنے لگی۔ برلاس کو حیرت ہوئی کہ اس نے ڈانٹا نہیں، لیکن وہ کیا جانے یہ بھی اس کے باپ کی ہی دی ہوئی کلاس تھی جس پر وہ عمل کر رہی تھی۔ پورا دن ان کو کالج میں مس کرتی تھی۔ اب بھی آ کر ڈانٹتے تو واقعی یہ بچوں کے ساتھ ناانصافی تھی۔ برلاس بھائی، آپ ان کو روم میں چھوڑ کر آئیں، اوپر میں ان کے کپڑے چینج کر دوں گی۔ وہ سمجھداری سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، تم تھکی ہوئی ہو، جاؤ اور جا کر خود بھی چینج کر لو اور ان کے کپڑے بھی لے آؤ، میں کر دوں گا تیار۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکاوٹ بھانپتے وہ نرمی سے پیشکش کرنے لگا۔ زمل مسکرا کر اپنا بیگ اٹھاتی اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اسے پروجیکٹ ملا تھا کہ اس نے اس ہفتے کی نیوز سننی ہے، اسی لیے وہ باتھ روم جاتے جاتے دیوار میں نصب اسکرین آن کر گئی تھی جس کا والیوم فل تھا۔ یہاں کی نیوز زیادہ تر ملئی زبان میں ہوتی تھی، لیکن زحال نے بچوں اور زمل کے لیے اس میں ٹرانسلیشن سسٹم ایکٹیو کر دیا تھا جس سے چاہے وہ انگلش میں سنتے یا اردو میں۔ آج ملک بھر میں تیز موسلادھار بارشوں کا پھر سے امکان۔ بہت سے علاقوں میں موسم خوشگوار ہونے کی پیشن گوئی۔ ایک نیوز اینکر بڑے ہی پروفیشنل انداز میں نیوز بتا رہی تھی، جس کی تیز آواز باتھ روم کے اندر بھی جا رہی تھی۔ زمل تھوڑی ہی دیر میں شاور لے کر باہر آ گئی۔ آج کی تازہ خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ معروف بزنس ٹائکون سلمان بٹ کی لاش ان کے اپارٹمنٹ سے ملی۔ لاش کی شناخت ان کے سامان سے ہوئی، البتہ باڈی اس حال میں نہیں کہ ان کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جا سکے۔ وہ ایک نیوز پڑھ رہی تھی، ساتھ آدھی اسکرین پر وہ سب دکھ بھی رہا۔ جب اس لاش کو دیکھ زمل کو جھرجھری سی آئی اور بے تحاشا خوف بھی۔ مارنے والے نے کتنی بے دردی سے اسے مارا تھا، اتنا کہ اس کی شناخت تک مٹا دی۔ زمل کو اس جانور پر بے انتہا کا غصہ آیا۔ اللہ پوچھے اسے، ایسے کون مارتا ہے، جانور کہیں کا! وہ اس مارنے والے کو اپنے خیالوں میں آڑے ہاتھوں لیتی اپنے بال بھی ساتھ ساتھ خشک کرنے لگی۔ نیوز اینکر آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی، لیکن زمل کی اتنے میں ہی بس ہو چکی تھی۔ موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا۔
وہ بال جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر بچوں کے کپڑے لیے نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ برلاس کو کپڑے دے کر وہ کچن میں گئی اور سب کے لیے لنچ تیار کرنے لگی۔ اب تو اس کی کوکنگ بہت بہتر ہو گئی تھی۔ سب اس کے ہاتھ کے ذائقے کے عادی ہونے لگے تھے۔ برلاس وہیں صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ کیفے کالج سے آتے بنا کوئی تھکاوٹ کا بہانہ کیے کام پر لگ گئی۔ یہ تھی ایک ذمہ دار عورت۔ عورت کی فطرت میں خدا نے یہ چیز رکھی تھی کہ وہ ہر معاملے میں سمجھداری دکھا سکتی تھی، ہر کام کا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر لے سکتی تھی، سوائے اپنے پسندیدہ شخص کے۔ سارے لاڈ ناز نخرے اس بیچارے پر نکلتے تھے۔ وہ بچوں کو اچھا سا تیار کر کر ان کے سامنے ایک کارٹون چلا کر رکھ آیا تھا جسے تینوں ہی بڑے غور اور خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اس کارٹون میں ان کو بسم اللہ کہاں پڑھی جاتی ہے وہ سکھایا جا رہا تھا۔ Everything is easier when we say بسم اللہ۔ برلاس نے آتے بنا کچھ کہے سبزیاں ٹیبل پر رکھی اور کاٹنے لگا۔ زمل نے مڑ کر اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ آپ اتنے خاموش کیوں ہیں برلاس بھائی؟ وہ کام کرتے ہوئے بہت ہی نارمل لہجے میں پوچھنے لگی۔ ایسے ہی، اب ہر وقت مستی تو نہیں کر سکتا نا؟ وہ سنجیدگی سے جواب دیتے اپنے کام میں مگن رہا۔ ایک بات کہوں؟ وہ جیسے اجازت مانگ رہی تھی۔ برلاس نے خالی ہوں کرتے اسے جیسے اجازت دے بھی دی۔ آپ آئرہ کو کیوں نہیں لا رہے؟ اس کے سوال پر برلاس کا سبزیاں کاٹتا ہاتھ پل بھر کو رکا۔ چہرے کی رنگت جیسے پل میں متغیر سی ہوئی۔ وہ اپنی مرضی سے وہاں ہے۔ وہ گلا صاف کرتے بمشکل بول پایا۔ اتنی سے وائس کر کے میرا بی پی لو گیا۔ ابھی میں نے اپنا بی پی بیلنس کیا ہے اور اب یہ اسٹارٹ کریں گے وائس۔ نہیں، اس میں آپ کی مرضی بھی شامل ہے۔ آپ ان کو منا کے لاتے تو وہ آ جاتی نا۔ وہ بہت ہی پیار اور نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ منا کر کیسے؟ وہ سر اٹھائے اسے پوچھنے لگا، ایسے جیسے جواب وہ خود بھی جانتا ہو۔ انداز تھوڑا وسیلہ ہو گیا تھا۔ مطلب آپ انہیں سوری کر دیں۔ زمل کو اس سے بے ساختہ ڈر سا محسوس ہوا۔ برلاس اس کی بات سنتے پیچھے کرسی سرکاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ معافی کبھی نہیں مانگوں گا، کیونکہ جو میں نے کیا وہ اس کا بھائی ڈیزرو کرتا تھا، یا شاید اس سے بھی برا۔ کہہ کر وہ رکا نہیں، لمبے ڈھینگ بھرتا باہر نکل گیا۔ زمل وہیں کھڑی اس کی بات پر سوچنے لگی۔ بات کافی حد تک بگڑ چکی تھی جسے سلجھنے میں وقت لگ سکتا تھا۔ وہ یہی سب سوچتی پھر سے کھانا بنانے لگی۔ مشی کمرے کا دروازہ بند کرتی بیڈ پر گھٹنے پیٹ سے لگائے سہمی بیٹھی تھی۔ کمرے میں فسو خیزی سی چھائی ہوئی تھی اور وہ ایسے ہی بیٹھی تھی
جیسے خوف زدہ ہو کسی چیز سے، بے یقین ہو کسی بات پر، حیران ہو کسی خبر پر، اس کے پورے وجود پر لرزہ سا طاری تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب سے اس کی آنکھیں برس رہی ہیں، کتنے آنسو خاموشی سے بہہ چکے اور کتنے مزید بہنے تھے۔ مبارک ہو مسز یاقوت، اب 2 ہفتوں سے پریگننٹ ہیں۔ ڈاکٹر کے وہ الفاظ اس کی سماعتوں میں باز گشت کرنے لگے تھے، اور جیسے اس کے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا کر گئے۔ وہ ماں بننا چاہتی تھی، وہ ممتا کو ترس گئی تھی، لیکن ایسے اچانک یہ پتہ چلنا کہ وہ ماں بن گئی ہے، یہ بات اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی کہ شاید اسے اس خوشی کا پیمانہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پاگل ہوتی اپنے حواس کھو رہی تھی۔ میں ماں، ہونٹ بے ساختہ پھڑپھڑائے، آنکھیں اور تیزی سے بہنے لگیں۔ وہ بے چین سی پہلو بدل کر بیٹھی، یہ بات اپنے لبوں تک سے ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا۔ وہ وہیں گھٹنوں پر سر ٹکائے سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ آج یہ خوشی اس کے آنسوؤں سے نکل رہی تھی۔ مشائم یاقوت مرزا کی گود آخر کار بھرنے والی تھی۔ وہ اسی احساس سے اب پاگل ہو رہی تھی۔ یہ خوشی بہت بھاری تھی، اس کا بوجھ اب اسے یاقوت مرزا کے سر ڈالنا تھا۔ وہ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ اکثر شام میں اس وقت چکر لگا لیتا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا تھا۔ زرتشم ان لوگوں سے اس حد تک خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اب آنے جانے والوں کی آہٹ پر بھی خوف سے رونے لگتی تھی۔ کومل نے اسے نیند کا انجیکشن دے دیا تھا، جس سے وہ اس پر دھیرے دھیرے نیم غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ اسے سکون میں رکھتے دوسرے کمرے میں آگئے، جہاں 4 ڈاکٹر پہلے سے موجود تھے، ڈاکٹر برہان کا علاج کرنے کے لیے۔ ایک گولی تو بازو پر ہی لگی تھی، لیکن ایک گولی ان کی پسلیوں کو بہت بری طرح سے افیکٹ کرتی جسم کے آر پار ہوئی تھی۔ خون بھی زیادہ بہہ جانے کے باعث ان کو تیسری بوتل اب لگائی جا رہی تھی۔ کومل نے اس شخص کو دیکھا جس نے آج گویا ہمدردی کی تمام حدود پار کر دی تھی۔ وہ کہتا تھا اسے اس لڑکی سے ہمدردی ہے۔ آج وہی ہمدرد اس لڑکی کے حصے کی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا کہ نہ جانے کب کون سی سانس آخری ہو جائے۔ اس وقت ان کے جسم پر شرٹ نہیں تھی، سائیڈ میں کاٹن خون سے بھری پڑی تھی۔ ڈاکٹرز ان کے جسم پر لگے زخم بھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اگر اس وقت یہ آکسیجن ماسک نکال دیا جاتا تو زندگی کا کھیل یہیں ختم ہوتے، ذرا دیر نہ لگتی۔ وہ لوگ اس وقت ایک فارم ہاؤس پر تھے جو پامیر کا تھا۔ باہر بلیک مافیا کے بندے پہرے داری پر تھے۔
کومل کی بات مان کر پامیر ان دونوں کو یہیں لے آیا تھا، جہاں اب خطرہ چاہ کر بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ جگہ ان وحشی بھائیوں کی تھی جن کی طرف کوئی دیکھ بھی لے تو اسے اس کی سزا دی جاتی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کومل کو دروازے پر کھڑے دیکھ پیچھے سے آتے پامیر نے دھیمی سرگوشی میں پوچھا، جس پر کومل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں۔ وہ نروس ہوتی پیچھے ہٹ کر لیونگ روم میں آ گئی۔ اس کی سنجیدگی پر پامیر بھی اس کے پیچھے وہیں آ گیا اور آتے صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے سوال پر کومل نے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر برہان نے آج اس لڑکی کے لیے گولیاں کھا لی۔ وہ چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، اسے دے دیتے ان کو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیا ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں؟ وہ پامیر کے کندھے پر سر رکھے پوچھ رہی تھی۔ بالکل ہوتے۔ اس نے کومل کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ تم نے دیکھا اسے؟ کیا تمہیں وہ زحال جیسی نہیں لگی؟ اسے جیسے ہی یاد آیا وہ سیدھی ہو کر پوچھنے لگی، نہیں، مجھے نہیں لگا ایسا کچھ، شاید میں نے ٹھیک سے اسے دیکھا نہیں۔ تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا۔ کومل نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اسے زحال جیسی نہ لگے؟ اٹھو تم، میں دکھاتی ہوں تمہیں۔ وہ پامیر کا ہاتھ پکڑے زرتشم کے کمرے میں لے گئی۔ وہ اب بھی دوا کے زیر اثر سو رہی تھی جب کومل نے پامیر کو ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس چھوڑ دیا۔ دیکھو اسے۔ تمہیں اسے دیکھ کر کس کی یاد آ رہی ہے؟ کومل کی بات پر پامیر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اب اس کے بال سمٹے ہوئے تھے، چہرہ بالکل صاف تھا، آنکھیں بند تھیں، کٹاؤ دار ہونٹ جڑے ہوئے تھے، وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ پامیر اسے دیکھتا گیا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بے ساختہ سکڑ گئیں، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے جب پہلی بار زحال کی بہن کو دیکھا تھا تب وہ بہت چھوٹا تھا، ذہن پر وہ دھندلا سا تھا، سب کچھ جیسے صاف کرنے کی کوشش جاری ہو۔ پامیر نے ٹرانس کی سی کیفیت میں کومل کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سی بے یقینی امڑ آئی۔ وہ آگے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن بات ادھوری چھوڑ دے، پھر زرتشم کو دیکھنے لگا جس کے نین نقش بالکل زحال جیسے لگ رہے تھے۔ ہے نا زحال جیسی؟ اس کی کھلی آنکھیں بھی دیکھنا۔ تب تو تم زحال کو چھپا کر اسے دیکھو گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اندھا بھی بتا دے گا کہ یہ اس کی بہن ہے۔ تم میری بات مانو، یہ ہے اس کی بہن۔ وہ پامیر کا بازو تھامتی جذباتی ہو کر بولی۔ پامیر شل ساکت کھڑا تھا۔ اگر یہ زحال کی بہن تھی تو سب اسے مرا ہوا کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ بے ساختہ سوچنے لگا۔ معاملہ واقعی سنگین تھا اور اب اسے اس بات کو جاننا تھا۔ ایسے کیسے لے گیا وہ؟ وہاج غصے سے دھاڑتے ٹیبل پر رکھا لیمپ زمین بوس کر گئے۔ ان کی دھاڑ پر ان کے بندے مزید سہم گئے۔ کانجی
ہم نے ملک کے سب سے خطرناک لوگوں کو ہائر کیا تھا، وہ لوگ ان کو بھی مار گئے۔ ان کے ایک ملازم نے خوف زدہ سے لہجے میں انہیں بتایا، جس پر وہ اب زمین پر پڑا درد سے کراہ رہا تھا۔ تو وہ بچ کیسے گئے نالائکو؟ ان کا پارا مزید سوا نیزے کو چھونے لگا تھا۔ باقی سب کی زبان تو جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے سب کو باہر بھیج دیا اور خود یہاں وہاں جلے پیروں والی بلی بنے چکر کاٹنے لگے۔ تب ہی وہاج بھی وہیں آ گیا۔ وہ لوگ اس وقت ڈیرے پر تھے، جسے اوطاق بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں مرد حضرات بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے یا سیاسی باتوں پر ایک گروہ بیٹھتا تھا۔ بالاج بجھے چہرے کے ساتھ آ کر ایک سائیڈ بیٹھ گیا۔ جب وہاج نے مڑ کر اسے دیکھا، تم کیوں تازہ بیوہ عورت بنا بیٹھا ہے؟ اسے ایسے دیکھ وہ تڑک کر پوچھنے لگے، وہ ہمارا بہن کو اپنے نکاح میں لے کے اور ہم ایسا منہ بھی نہ بنائے۔ واہ لالا! وہ ان کے سوال پر مزید جیسے تپ اٹھا تھا۔ وہاج نے شدید اشتعال انگیز نظروں سے اس کو دیکھا۔ تم ہوش میں ہے کہ نہیں؟ ادھر ہمارا جان پر بن آیا ہے۔ وہ لڑکی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تم جانتا بھی ہے اس کا ادھر ہونا کتنا ضروری ہے؟ جانتا ہے تم؟ وہ گرجدار آواز میں پوچھ رہے تھے۔ اور لے جاؤ اس کو ڈاکٹر کے پاس۔ ہم نے بولا تھا اس کو ادھر سڑنے دو، لیکن تم کو ہی تکلیف ہوا تھا اس کا علاج کروانے کا۔ وہ تو پہلے سے ہی بھرا بیٹھا تھا، اب صحیح موقع ملا تھا یہ بھڑاس نکالنے کا۔ صحیح کہہ رہے، ہمارا قصور ہے۔ اس لڑکی کو مرنے دیا ہوتا تو آج ایسے جان سولی پر نہ اٹکا ہوتا۔ سالہ، اس ڈاکٹر نے ہم کو پولیس کی دھمکی دی تھی، ہم کیا کرتا؟ پولیس کے نام پر ہم کو وہ دارا افغان دکھتا ہے جو اب اس گھر کا داماد ہے۔ بالاج نے بیچ میں بات کاٹی۔ اس کی بات سنتے وہاج گویا سکتے میں ہی چلے گئے تھے۔ کیا؟ حیرت سی حیرت تھی، گویا چھت ان کے سر پر آن گری تھی۔ کیا فارسی بول رہا ہے؟ نکاح کر لیا اس نے بیلا سے، اور دھمکی بھی دیا ہے کہ ادھر سے وہ گئی تو جان سے مار دے گا۔ اب صحیح وہاج خان کے طوطے اڑے تھے۔ وہ سر پکڑے صوفے پر دھم سے گر گئے۔ ایک طرف وہ لڑکی اور اب یہ نکاح، ہم کدھر جائیں ماڑا؟ وہ لڑکی کسی جاننے والے کے ہاتھ لگ گئی تو ہمارا موت پکی ہو جائے گی۔ ان کے ماتھے پر اب ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ سوال اس وقت نہایت بے وقوفانہ تھا، جس پر وہاج کو طیش آنے لگا۔ انہوں نے سرخ متورم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ عقل کا پیدلو مڑا، وہ زرتشم ہے، زرتشم نوشیروال خان، زریاب کا بہن۔ یہ الفاظ کتنے سالوں بعد ان کی زبان پر آئے تھے۔ یہ الفاظ اتنے بھاری تھے کہ اثر دل پر ہوتا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اس کا پورا نام لینے پر تو آواز بھی دبنے لگی تھی۔ یہ الفاظ اپنے آپ میں ایک دہشت رکھتا تھا جسے سننے والوں کو بخوبی محسوس بھی ہوتا تھا۔ اگر سب کو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے تو ہم زندہ نہیں بچے گا، نہیں بچے گا ہم زندہ۔ خوف ان کے لہجے میں صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ بالاج بھی اب سوچ میں پڑ گیا، لیکن جلد ہی
اپنے تیور ڈھیلے چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں کر سکتا اب کوئی، داراب کا بیلا سے نکا، اس بات کو پکا کر گیا کہ اب زرتشم ہمارا عورت ہے۔ اگر زندہ بھی نکل آیا تو کسی میں ہمت نہیں کہ کچھ کہہ سکے۔ وہ اپنے میں پر اعتماد تھا، ایک گھمنڈ سا تھا اس کے انداز میں۔ لیکن اب کوئی اور بھی ہے جسے اگر پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی مڑا۔ ان کی نظروں کے آگے وہی وحشی درندہ گھومنے لگا تھا جو اکثر نیند میں ان کے خواب میں آ کر ان کی نیندیں حرام کر دیتا تھا۔ بالاج ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو وہ کون ہے۔ پامیر کومل کے ساتھ ہی گھر لے آیا تھا۔ فارم ہاؤس پر ڈاکٹرز کی پوری ٹیم موجود تھی، لیکن اس وقت کومل کو سخت آرام کی ضرورت تھی، تب ہی اسے منا کر وہ گھر لے آیا تھا۔ رات کو کھانے پر سب لوگ موجود تھے، سب نے زمل نے سب کے لیے خود کھانا بنایا تھا۔ ذیحال بچوں کے ساتھ تھا، کام کے برڈن کی وجہ سے وہ آج کل ان کو صحیح وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ حبی، ان کو بھی خود کھلائیں، میں تھک گئی ہوں۔ زمل اب کسی کو نہیں دیکھتی تھی، بس سب کے سامنے اس پر حکم صادر کر دیتی اور وہ بھی آگے سے سر خم کر دیتا۔ کیوں نہیں سرکار، ابھی کھلا دیں گے، وہ محبت سے جواب دیتا، ساتھ اپنے بچوں کو بھی کھلانے لگا۔ کومل نے بے ساختہ پامیر کی جانب دیکھا جو کب سے یک ٹک ذیحال کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کومل نے کوہنی مار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور آنکھوں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود پریشان سا تھا، یہ بات پوچھے بھی تو کیسے؟ وہ ذہن میں لفظوں کو ترتیب دینے لگا۔ ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈیلی ایپیسوڈ ملتی ہے، وقت پر ایپیسوڈ ملتی ہے تو ٹارگیٹ بھی کمپلیٹ کر لیا کریں۔ سائلنٹ ریڈرز، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹس کریں اور لائک کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔